بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ امید ہے اب سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خوشیاں ہمیشہ قائم اور دائم رکھے، آپ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ آج کے سبق میں عزیز طلبہ ہم رموز اوقاف سے پڑھنے جا رہے ہیں خطابیہ، ندائیہ، فجائیہ یا استجابیہ۔ عزیز طلبہ، رموز رمز کی جمع ہے جس کے معنی اشارہ کرنا، اور اوقاف وقف کی جمع ہے جس کے معنی جو ہے وہ ٹھہرنا کے ہیں۔ اور ہم نے آج اس کی ڈیٹیل دیکھنی ہے خطابیہ میں، ندائیہ میں، فجائیہ میں یا استجابیہ میں۔ عزیز طلبہ، یہ ایک علامت ہے اور ہمارے پاس اس کے 4 نام یہاں پر جو ہے وہ درج کیے گئے ہیں۔ تو یہاں سے کوئی بھی صورت ہو تو عزیز طلبہ یہ استجابیہ کی علامت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اردو میں اس کے جو نام ہیں وہ خطابیہ بھی ہم اس کو کہتے ہیں، ندائیہ بھی کہتے ہیں، فجائیہ یا استجابیہ کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کا نام ہے سائن آف ایکسکلیمیشن۔ انگلش میں اس کو سائن آف ایکسکلیمیشن جو ہے وہ کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ علامت دراصل لفظ ندا کا مخفف ہے، یعنی ابریویشن ہے یا ابریویشن ہے۔ لفظ جو ندا ہے، ندا کے معنی آواز دینا کے ہیں، پکارنا کے ہیں، تو یہ اس لفظ کا جو ہے ندا کا جو ہے یہ مخفف ہے، ابریویشن ہے، اور الف اور نون کا نقطہ ملا کر بنائی گئی ہے۔ اس علامت کو، یہ جو الف ہے عزیز طلبہ اور یہ نون کا جو نقطہ وہ کہتے ہیں، یہ ملا کے جو ہے اس علامت کو بنایا گیا ہے، اور یہ ندا کا مخفف ہے، جن کے اختصار ہے اس کا مختصر ہے۔ یہ علامت عزیز طلبہ وہاں استعمال کی جاتی ہے جہاں کسی کو ندا دینا یا پکارنا یا خطاب کرنا مقصود ہو۔ تو عزیز طلبہ جہاں پر یہ صورتیں ہوں، یعنی ندا دینا ہو، ندا کرنا ہو، پکارنا ہو یا خطاب کرنا ہو، تو عزیز طلبہ اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے عزیز طلبہ یہاں پر جو ہے ندا کے حوالے سے 3 مثالوں کو جو ہے یہاں پر نوٹ کیا گیا ہے، درج کیا گیا ہے۔ تو پہلی جو ہمارے پاس عزیز طلبہ مثال ہے وہ ہے احمد، پکارا جا رہا ہے، ادھر آؤ، احمد کو آواز دی جا رہی ہے، احمد آگے ندائیہ کی علامت کا استعمال ہے، ادھر آؤ عزیز طلبہ یہ ندائیہ ہے۔ دوسری علامت میں خدایا، یہاں بھی پکارا جا رہا ہے، رحم فرما، تو عزیز طلبہ یہاں پر ندائیہ کی علامت کا استعمال کیا گیا ہے۔ اور ارے بھائی، یہاں پر بھی ندا ہے، آواز دی جا رہی ہے، لیکن خطاب بھی اس میں جو ہے خطاب کا پہلو بھی ہے، ارے بھائی آگے خطابیہ کی علامت ہے یا ندائیہ کی علامت ہے، ذرا میری بات سنو، تو عزیز طلبہ یہاں جو ہے اس کو آواز دی جا رہی ہے، پکارا جا رہا ہے، تو اس کو خطابیہ بھی ہم کہتے ہیں، اس کو ہم جو ہے وہ عزیز طلبہ ندائیہ بھی کہتے ہیں۔ آگے جو عزیز طلبہ اس کے حوالے سے ہمارے پاس معلومات ہے یا سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی بھی جذبے مثلاً خوشی، غم، حیرت یا ادب وغیرہ کا اظہار کا موقع ہو تو بھی یہی علامت استعمال کی جاتی ہے یا یہی علامت استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً یہاں پر عزیز طلبہ جو 4 مثالیں دی گئی ہیں اس میں اس علامت کا مختلف ناموں سے جو ہے وہ پکارا گیا ہے یا مختلف نام جو ہے وہ دیے گئے ہیں، جیسے خطابیہ ہے، ندائیہ ہے، فجائیہ ہے یا استجابیہ ہے۔ تو یہ مثالیں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، تو یہ چاروں مثالیں جو ہیں عزیز طلبہ ہم ان پہ توجہ کرتے ہیں۔ پہلے مثال ہے معاذ اللہ، جس کا عزیز طلبہ جو ہے وہ لفظی معنی ہے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یا اس کا معنی ہم یہ بھی لے سکتے ہیں اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے یا اس سے محفوظ رکھے۔ پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا ایک شعر بھی ہے کہ معاذ اللہ یہ عالم بتوں کی خود نمائی کا، کہ جیسے چھائی جائیں گے خدائی پر خدا ہو کر۔ تو یہاں پر بھی عزیز طلبہ اللہ سے پناہ مانگی جا رہی ہے، مدد مانگی جا رہی ہے، پکارا جا رہا ہے اللہ کو، تو یہاں ندائیہ اس کا نام ہے۔ دوسری مثال میں اف میرے پاؤں میں سخت تکلیف ہے، تو دکھ کے اظہار کے لیے عزیز طلبہ، خوشی یا دکھ کے اظہار کے لیے اس کو ہم فجائیہ کہتے ہیں۔ اور تیسری مثال وہ اور رحم، اس کی امید فضول ہے، یعنی حیرت کے مقام پر اس کا نام جو ہے، حیرت یا تمنا کے نام پر اس کا نام جو ہے وہ استجابیہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر حضرات و خواتین یا خواتین و حضرات، حضرات و خواتین، خواتین و حضرات، تو یہاں پر بھی ندا دی جا رہی ہے، تو ایک طرح سے خطاب بھی کیا جا رہا ہے۔
تو یہاں پر عزیز طلبہ ہم اس کا نام جو ہے وہ خطابیہ جو ہے وہ لے لیتے ہوتے ہیں، یا اس علامت کو خطابیہ کہہ لیتے ہیں، اصل میں تو یہ ندائیہ ہی ہے۔ اس کے بعد یہ جو اگلی سٹیٹمنٹ ہے عزیز طلبہ، یہ فجائیہ کے حوالے سے ہے۔ وہ کہتا ہے اس صورت میں اس علامت کو فجائیہ کہتے ہیں۔ اس کا یہاں پر تو ہم نے چاروں مثالیں دیکھ لی ہیں نا، فجائیہ کی بھی، ندائیہ کی بھی، استجابیہ کی بھی، خطابیہ کی بھی۔ تو اصل میں تو یہ ایک ہی علامت ہے اور اس کو مختلف جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں صورت میں اس علامت کو فجائیہ کہتے ہیں، اور اس کے لیے بھی وہی علامت استعمال کرتے ہیں جو ندائیہ جملوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تو عزیز طلبہ سیکھنے کی جو اس میں بات وہ یہی ہے کہ علامت ایک ہے اور اس کے نام جو ہیں اردو میں 4 ہیں، اور ایک نام اس کا انگلش میں ہے۔ اردو میں خطابیہ، ندائیہ، فجائیہ یا استجابیہ، اور انگلش میں ہم اس علامت کو عزیز طلبہ کہتے ہیں سائن آف ایکسکلیمیشن۔ تو عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پیج کو فالو کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔